الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 149، 150 اور 151 پڑھیں گے۔ آج کی پہلی آیت ایک اہم آیت ہے، یا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ یا الذین آمنوا والی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب کی سب ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، یا کسی چیز کو کرنے کا حکم ہوتا ہے یا کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہمیں حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم حکم مانو گے ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، ناشکرے ہیں، تو کیا نتیجہ ہوگا کہ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے ایڑیوں کے بل واپس پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کافرین ہیں، جو کفار لوگ ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے باغی لوگ ہیں، ان کی اطاعت تم نے نہیں کرنی، ان کا حکم نہیں تم نے ماننا۔ اگر ایسا کرو گے تو واپس ایڑیوں کے بل اسی دور میں چلے جاؤ گے، گویا کہ جن اندھیروں سے نکل کے تمہیں روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے آیا، واپس تم انہیں اندھیروں میں لوٹ جاؤ گے، اسی جو ہے تاریکی کے دور میں چلے جاؤ گے، اور پھر تم نقصان اٹھانے والا ہو جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہ خسارہ کہاں کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی تشخیص نہیں کی کہ آخرت کا خسارہ ہوگا یا دنیا کا ہوگا۔ جنرل بات ہے کہ یقیناً خسارہ ہوگا، یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی خسارہ اس کا ہوگا، آخرت میں تو بھی لازمی بات ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں، آج ہم مسلمان اس وقت جو خسارے کی کنڈیشن میں پھر رہے ہیں، کہ اس وقت ہم دیکھا جائے تو ہم خسارے میں، نقصان میں، ہم جو مسلسل تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، ترقی ہم نہیں کر پا رہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کفار کے ہی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو کفار میں کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کچھ ایسے اقدامات کر کے بیٹھ گئے ہیں ہم، کہ ایسے ہمارے کے پاؤں میں زنجیریں پڑ گئی ہیں کہ ہم ان کی قید کے اندر آ گئے، کہ ایسا آزاد نہیں ہو پا رہے۔ جو وہ حکم دیتے ہیں ہمیں حکم کو نافذ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کر دیا تھا، کافروں کی اطاعت ہم نے نہیں کرنی ورنہ نقصان ہوگا۔ تو آج ہم وہی کام کر رہے ہیں، کافروں کی اطاعت میں ہم لگے ہوئے ہیں، جو ان کا حکم ہوتا ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ تو نتیجہ وہی ہے کہ ہم خاسرین میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، نقصان اس وقت ہمیں ہو رہا ہے، ہماری معیشت یعنی کہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، مہنگائی کا جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، غریب جس طریقے سے اس وقت پریشانیوں کے اندر شکار ہے، اس طریقے سے وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو اللہ نے یہاں بیان کی، وہ سب ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، کہ وہی وجہ ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ بھی پھر ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، ہر چیز کا تمہارا مددگار ہے، وہ ہوا خیر الناصرین، سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یہاں گویا کہ ہم دوسروں سے مدد مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے ملک کی بھی جو حالت ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھا کہ ہماری مدد ہو جائے، ہم نے ادھار لے لیا، ان سے قرضے لے لیے اور سود پہ لے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی منع کر رکھا ہے، اچھی طرح ہم جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہم نے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ لے لیا، اور مدد ان سے لے لی، اور اس طریقے سے لے لی جو اللہ نے مدد کا طریقہ ہی منع کر رکھا تھا۔ وہ کام جب ہم نے کیے تو وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ یعنی کہ ایک تو بڑے پیمانے پہ یہ چیز ہے، ہم چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ بھی دیکھیں تو انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ذاتی طور پہ اپنے سودی قرضے لے لیتا ہے، اور مدد کے لیے دوسروں کو اس طریقے سے پکار لیتا ہے، اس طریقے سے بلا لیتا ہے کہ وہ انسان کے لیے خود ایک وہ پھندا بن کے رہے، کہ انسان اس کے اندر جکڑ کے رہ جاتا ہے۔ اس سے تمہارا پورے ملکی سطح پہ بھی ہمارا یہی حال ہے، اور انفرادی سطح پہ بھی کئی لوگ اس طریقے سے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ادھار پکڑ لیتے ہیں، سود خور لوگوں سے ادھار لے لیا، بینکوں سے ادھار لے لیا، اس کے بعد وہ جناب دینا مشکل ہو جاتا ہے، انسان ایسے ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ مسلسل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ منع کر کہ اللہ سے اوپر تم بھروسہ رکھو، وہ تمہارا مولا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے، اس کی طرف جانے ہماری توجہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے اس نے مدد لینے کا کہا ہے اس طریقے سے ہم مدد حاصل کریں۔ بالصبر والصلاۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کے ذریعے ڈٹ کے مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو، ہمت نہ ہارو، اور نماز کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، اللہ کے ساتھ گویا کہ رابطے میں رہو۔ نماز ایک بہترین ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا، وہ بھی ہم سے چھوٹ گئی، اکثر لوگ ہم بے نمازی نظر آتے ہیں ہمیں، اور جو ثابت قدمی ہے وہ بھی ہمارے اندر اس طرح سے نظر نہیں آتی۔
پھر آپ فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی جو کافر لوگ ہیں ان کے دل میں تمہارا روب ڈال دے گا، یعنی کہ جب تم اپنی جگہ پہ اٹل رہو گے، اپنی جگہ ثابت قدم رہو گے، تو ان کے اوپر روب پڑ جائے گا اس چیز کا، بجائے اس کے کہ اب ان کا روب ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے جا کے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے ثابت قدمی اپنی چھوڑ دی، جو طریقہ کار اللہ نے بتائے تھے، جو بھائی چارہ یکجہتی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا قرآن کے اندر، وہ گائیڈ لائن ہی ہم نے چھوڑ دی۔ گائیڈ لائن تو دور کی بات، ہم نے ایسی کتاب کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہمیں یہی نہیں پتا ہمیں احکام کیا ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ انفرادی طور پہ ہم دیکھیں سب اس چیز کا اندر یعنی شکار ہیں، اکثریت لوگ جو ہے وہ قرآن سے ویسے ہی نہ بولا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، اس کے بعد اس کو نافذ کرنا، وہ چیز جو ہے ثابت قدمی ہمارے اندر ہے، آپس کے اندر بھائی چارہ اتفاق یونٹی ہے، وہ ہر چیز ہم سے جو ہے چھنی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اتفاق ہمارے اندر ہے ہی نہیں، گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے، تو پھر جس طرح یہ ملکوں کا بھی پھر یہی حال ہی ہے۔ تو یہ چیز یعنی کہ ہم سے چھوٹ گئی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن ہمیں دی تھی، اور مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے دلوں میں رو پڑ جائے گا اگر تم یعنی کہ وہ ان چیزوں پہ کاربند رہے۔ کیوں رو پڑ جائے گا؟ بما اشرکوا باللہ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، وہ اللہ کو اس طریقے سے حق نہیں ادا کیا، انہوں نے اللہ کا جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں میں رو پڑ جائے گا۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس طریقے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان کوئی دلیل اس کی نازل نہیں کی، اپنے پاس خود ساختہ انہوں نے کا قائد بنا کے وہ اللہ کے اوپر شرک کو کر رکھے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے خوش نہیں ہے۔ تم خود وہ حرکتیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تم خود سبب بن گئے، ورنہ اگر تم اللہ کے راستے پہ سے چل رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لوگوں کے دلوں پر ڈال دیتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسند قوم ہے وہ، لیکن انہوں نے وہ اصول اپنا رکھے ہیں دنیائی معاملات میں، پریکٹیکل انہوں نے وہ اصول اپنا رکھے ہیں جو کہ ہمیں اپنانے چاہیے تھے۔ انہوں نے اپنے ملکوں میں اپنی جگہوں پہ انہوں نے انصاف کو نافذ کر رکھا ہے، وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں، دنیائی معاملات جب وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن نتیجہ بھی وہ پا رہے ہیں۔ ہمارا الٹا حساب ہے، ہم دنیائی معاملات اسی طرح نہیں کر پاتے، نہ ہمارے اندر وعدوں کو اس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، نہ قول و قرار کو اس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، نہ انصاف ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں جس کا موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو کھانے کی طرف ہی چل پڑتا ہے۔ انفرادی طور پہ ہمارا یہی حال ہے، اور پھر اجتماعی طور پہ دیکھیں تو وہ بھی یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جو احکامات بنیادی تھے اسلام کے وہ ہم خود چھوڑے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا رکھے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے، اس لیے ماننا چاہیے، کیونکہ جو اللہ نے اصول دے رکھے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں سمجھا رکھے ہیں، ان اصولوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوا ہے۔ ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں ان کو جو قوانین ہیں اصول ہے کیسے ان کی پابندی کرتے ہیں ہر چیز کی، یہ پابندی ہمیں کرنی چاہیے، اصول طور پہ اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دے رکھے ہیں، لیکن ہم سے وہ چھوٹ گئے، انہوں نے وہ اپنا لیے۔ تو دنیاوی طور پہ ظاہر ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں کیونکہ اصول انہوں نے وہی لیے جو اللہ نے دیے ہوئے تھے، وہ اللہ چاہے نہیں مانتے لیکن اصول انہوں نے وہی نافذ کر لیے، تو ظاہر نتیجہ تو پھر نکلے گا۔ ہم نے الٹا کام کر کے ہم اللہ کو مانتے ضرور لیکن ان کے اللہ کے اصول اللہ کے احکامات وہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ خاسرین کے اندر ہی ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہم ان کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، جو کام کرنے والے تھے وہ ہم سے ہو نہیں رہے، تو ظاہر ہے پھر نتیجہ الٹا ہی نکلنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اپنی جگہ پہ قائم رہتے جو اللہ تعالیٰ نے کام دیے تو کافروں کے در پہ تمہارا روپ پڑ جانا تھا، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، اس کو دلیل رائے نازل نہیں کی، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، آگ ہے، وہ بئس مثوی الظالمین، ظالموں کا تو بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کی وجہ اظہار کر رہا ہے ان لوگوں سے کہ جن کی تم اطاعت میں لگے ہیں، وہ تو اللہ کے ایک قسم کے مغضوب قسم کے قوم، اللہ تعالیٰ تو غصے ان کے، اللہ تعالیٰ نے آگ کا ان کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ اور طرف یہ چیز ہے کہ انہوں نے جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے تھے وہ اصول ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، انہوں نے وہ اپنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطی کوتاہیوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے مقام دیے ہیں انہیں صحیح سمجھ کے سب سے پہلے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے پورے ملک میں اور پورے عالم اسلام میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بابرکت دور دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دور میں دکھایا۔ انہوں نے کوئی عجیب و غریب کام نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا جو اللہ کے احکام ان کو آ رہے تھے ان کو نافذ کرتے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی بہ ترقی دیتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔